بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 4 دوزخیوں کے بارے میں حکم دے گا کہ ان کو نکال کر لاؤ۔ یہ چاروں اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کے بارے میں یہ حکم ارشاد فرمائیں گے کہ ان کو دوبارہ دوزخ میں لے جاؤ۔ تو یہ لوگ دوبارہ دوزخ کی طرف چل پڑیں گے، اور ایک شخص ان میں ایسا ہوگا کہ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہا ہوگا اور بار بار آگے چل بھی رہا ہے، لیکن ساتھ اپنی نظروں کو بار بار بڑی امید اور حسرت سے پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھے گا کہ کاش مجھے پیچھے کوئی آواز آ جائے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، تمہیں دوزخ میں جانے کا حکم دیا گیا ہے، پیچھے مڑ کر کیوں دیکھتے ہو؟ وہ کہے گا، یا اللہ تعالیٰ، جس وقت آپ نے ہمیں دوزخ سے نکالنے کا حکم دیا تو میرے دل میں یہ امید تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے دوبارہ دوزخ میں نہیں بھیجے گا بلکہ مجھے معاف کر دے گا۔ اور آپ نے جب دوبارہ حکم ارشاد فرمایا کو دوزخ میں بھیج دیا جائے، مجھے ابھی بھی آپ سے امید ہے کہ اللہ تو مجھے ضرور معاف کر دے گا اور مجھے جنت میں جگہ عطا کرے گا۔ تو اس شخص کا جواب سن کر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اچھا تمہیں مجھ سے یہ امید ہے؟ تو فرشتوں سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جاؤ اس کو جنت میں داخل کر دو۔ معلوم یہ ہوا کسی بھی حالت میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ جو لوگ دوزخ میں چلے گئے، دوزخ میں ڈال دیے گئے، اور جب دوبارہ ان کو نکالا تو جب دوزخ میں جانے کے بعد بھی ان کے دلوں میں یہ امید موجود تھی، اللہ ہماری مغفرت ضرور کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ویسا ہی کرتے ہیں جیسے انسان کا اللہ کے بارے میں گمان ہوتا ہے۔ ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، انا عند ظنی عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ جیسے میرا بندہ مجھ سے امید رکھتا ہے، جیسے اس کا ذہن ہے، جیسے اس کا میرے متعلق گمان ہے، ویسے ہی میں اس کے بارے میں ارشاد بھی فرماتا ہوں۔ چنانچہ ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک شخص کا جنازہ گزرا اور آپ نے پوچھا، اس میت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ لوگوں نے کہا، بہت اچھا ہے، نیک تھا، صالح تھا، لوگ اس سے خوش تھے، لوگوں کے کام آتا تھا، عبادت گزار تھا، خرچ کرنے والا، سبھی اوصاف بیان کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واجبت۔ پھر ایک اور میت آپ کے سامنے سے گزری، آپ نے لوگوں سے پوچھا، تمہارا اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ لوگوں نے جواب میں کہا، یا رسول اللہ، برا شخص تھا، بد کردار تھا اور بدعمل تھا، اعمال اچھی نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واجبت۔ کسی نے کہا، یا رسول اللہ، پہلا شخص جس کا جنازہ آپ کے سامنے سے گزرا، آپ نے اس کے متعلق بھی یہ فرمایا، واجبت؟ دوسرا شخص، آپ نے اس کے متعلق بھی فرمایا، واجبت۔ کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا، پہلا شخص جس کے بارے میں تم یہ کہتے تھے کہ بہت اچھا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ دوسرا شخص جس کے متعلق تم نے یہ کہا برا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس پر دوزخ کو واجب کر دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان اپنے رب سے جیسا گمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ویسا ہی اس کو بدلے میں عطا بھی کرتا ہے۔ لہٰذا جس طرح سے وہ دوزخ میں جانے والا شخص اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت بھی کی اور اس کے گمان کے مطابق اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ دوسرا شخص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے جو 2 جنازے گزرے اور جو ان کے متعلق لوگوں نے گمان کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق ویسا ہی فیصلہ بھی کر دیا۔ معلوم ہوا ہمیں کسی بھی صورت میں اپنے رب سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ دعائیں مانگ کر، اللہ کے سامنے رو کر، نماز پڑھ کے، ذکر کر کے، تلاوت کر کے اللہ سے مانگتے رہیں اور پر امید رہیں
اللہ ضرور انسان کی مدد کرتا ہے، اور جیسا چاہتا ہے انسان اللہ اس کو بدلے میں وہی عطا بھی کرتا ہے۔